وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس جا رہا ہے، اس کے دانت بھی صاف ہوں، اس کے مسوڑے بھی صاف ہوں۔ آج دیکھیں دنیا داروں کے سامنے جب کوئی بندہ پیش ہوتا ہے تو اپنے کپڑوں کو صاف کرتا ہے، بدن پر خوشبو لگاتا ہے، اور تاکہ میرے جسم سے بدبو بھی نہ آئے، میرے دانت بھی صاف ہوں اور میرا جسم بھی صاف نظر آئے، گندگی اور میل کچیل کا اثر باقی نہ رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ہر مسلمان نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہر مسلمان نے دنیا سے جانا ہے۔ اب جانے کے لیے انسان کو نیک اعمال کرنا ضروری ہے، اور جو بندہ مر جاتا ہے اس کی تدفین، تکفین اور تجہیز کے احکامات کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ اب آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ میت کو غسل کیسے دیا جائے اور غسل دینے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ میرے دوستو، مسلمان جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو تیاری کر کے جاتا ہے۔ اگر زندہ ہے، اگر مر جائے تو اس کی مکمل تیاری جسمانی اعتبار سے پوری کر دی جائے تاکہ اللہ کے سامنے جائے، غسل بھی مکمل ہو اور کپڑے بھی صاف ہوں اور اس کو خوشبو بھی لگائی جائے۔ اس طرح کے تمام جو اس کی بدنی ضروریات ہیں اس کی پوری کر دی جائیں۔ یہ مسلمان کا حق بنتا ہے۔ اب جو بندہ مر جاتا ہے اس کے جو ورثاء ہیں اس کے ذمے ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، تجہیز و تکفین کے تمام مراحل کو مکمل کر دیا جائے۔ میرے دوستو، جب بندہ موت کے دہانے پہنچتا ہے، اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، پاس بیٹھنے والوں کو جب معلوم ہو کہ بندہ مرنے والا ہے تو اس کے سامنے زور زور سے کلمہ طیبہ کہی جائے، کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے تاکہ وہ کلمہ سن کر وہ کلمہ پڑھ لے، اس کو کلمہ یاد آ جائے۔ ایک بات، جب بندہ مر جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کی آنکھوں کو بھی بند کر دیا جائے، اس کے منہ کو بھی بند کر دیا جائے۔ جب مر جائے اب اس کے لیے ہم نے غسل کیسے دینا ہے؟ تدفین تو بعد میں ہے، پہلے ہم نے غسل دینا ہے۔ غسل دینے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ میرے دوستو، پہلی بات تو یہ ہے، غسل دینے کے لیے میت کے لیے وہ تختہ لایا جائے جس پر غسل دینا ہو، یا اگر تختہ نہیں ہے وہ چارپائی جس کے اوپر میت رکھی ہوئی ہے اس کو لے آیا جائے۔ اب چارپائی پر اگر غسل دینا ہو یا تختے پر غسل دینا ہو تو پہلے اس کو اچھی طرح دھویا جائے۔ اگر چارپائی ہے تو اس کو دھونی دی جائے، 3 مرتبہ صاف پانی کے ساتھ دھویا جائے، اور اگر تختہ ہو تو اس کو بھی صاف کیا جائے کہ کہیں سے گندگی نہ ہو۔ پھر تختے کو دھونے کے بعد میت کو اس تختے کے اوپر سیدھا لٹا دیا جائے۔ لٹانے کے بعد اب کیا کیا جائے؟ میت کا پہلے سب سے چونکہ وضو ہوتا ہے، غسل سے پہلے اس کو وضو کرانا ہوتا ہے، تو وضو کرانے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہم نے میت کے اندر جو سطر ہے، شرمگاہ ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ اب کوئی بندہ یعنی اس کے کپڑے اتارے، کپڑے اگر اترنے کے قابل نہ ہوں تو اس کو کاٹ دیا جائے، کپڑوں کو کاٹ دیا جائے اور اتار دیا جائے، اور میت کے جسم کے اوپر کوئی موٹا کپڑا رکھ دیا جائے، یعنی میت کے جسم کو موٹے کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے۔ موٹا کپڑا اس لیے کہ بھیگنے کے بعد جسم کا سطر نظر نہ آئے، جسم اندر سے نظر نہ آئے، اس لیے کپڑا موٹا ہونا ضروری ہے۔ موٹا کپڑا رکھنے کے بعد ایک آدمی اس کی شرمگاہ کو دھوئے، استنجا کرائے، ہاتھوں کے اوپر بھی کپڑا چڑھا دے، اور چونکہ جسم کے اوپر بھی کپڑا ہوگا موٹا تو اندر سے ہاتھ داخل کر کے اس کی شرمگاہ کو صاف کرے اور استنجا کرائے۔ استنجا کرانے کے بعد اس کے ناک کے اندر بھی
یعنی روئی کے ذریعے سے، کپڑے کے ذریعے سے ناک کی صفائی کر لے۔ ناک کی جب صفائی ہو جائے تو ناک کو روئی کے ذریعے سے بند کر دے تاکہ اندر غسل کر دیتے ہوئے اندر ناک کے پانی نہ چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دانتوں اور ہونٹوں کے اوپر بھی روئی کے ذریعے سے صفائی کی جائے، اور دانتوں کے اندر جو مسوڑے ہیں ان مسوڑوں کو بھی صاف کر لیا جائے، دانتوں کو بھی صاف کر لیا جائے تاکہ گندگی اندر جو لگی ہو، دانت جو میلے کچیلے ہوں ان کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس جا رہا ہے، اس کے دانت بھی صاف ہوں، اس کے مسوڑے بھی صاف ہوں۔ آج دیکھیں دنیا داروں کے سامنے جب کوئی بندہ پیش ہوتا ہے تو اپنے کپڑوں کو صاف کرتا ہے، بدن پر خوشبو لگاتا ہے، اور تاکہ میرے جسم سے بدبو بھی نہ آئے، میرے دانت بھی صاف ہوں اور میرا جسم بھی صاف نظر آئے، گندگی اور میل کچیل کا اثر باقی نہ رہے۔ تو اللہ کے سامنے جب پیشی ہو رہی، اللہ کے سامنے جب عدالت لگ رہی، تو اللہ کے سامنے بھی انسان کو صاف ستھرا بن کے جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کافر اور یہودوں کی طرح ہم میت کے جسم کو جلا دیں، خاکستر کر دیں۔ یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا۔ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ صاف ستھرے بن کے جاؤ، اللہ کے سامنے جا رہے ہو، کپڑے بھی صاف ہوں، بدن بھی صاف ہو، غسل اور وضو کر کے جاؤ۔ یہ اللہ کی عدالت کی شان کے مناسب ہے۔ تو یہ کام ہو گیا، ناک بھی صاف ہو گیا، مسوڑے بھی صاف ہو گئے، دانت بھی صاف ہو گئے، ہونٹوں کو بھی صاف کر لیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ کان کے اندر بھی کوئی روئی کی طرح کپڑا ڈال کے اس کو بھی صاف کر دیا جائے تاکہ کان بھی صاف ہو، اس کے اندر بھی میل کچیل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ گویا کہ غسل سے پہلے جو یہ ضروری باتیں تھیں یہ کلیئر ہو گئیں۔ اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو آنکھوں کو صاف کر کے اس کو بھی بند کر دیا جائے۔ آنکھیں اگر کھلی ہوئی رہتی ہیں تو آدمی کی شکل ڈراؤنی ہو جاتی ہے، خطرناک ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب مردہ مر جائے نا، اس کی آنکھوں کو فوراً بند کر دیا جائے۔ اگر بند نہ کیا تو آنکھیں کھڑی رہ جائیں گی، بعد کے اندر یہ بند نہیں ہوگی۔ منہ کو بھی بند کر دیا جائے۔ اگر منہ کو بند نہیں کیا، مردہ پڑا رہا، تو یہ اکڑ یعنی اکڑی جاتا ہے، اس کے اندر اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر منہ بند نہیں ہوتا۔ پھر اگر منہ بند نہ ہو، کھلا ہوا ہو، تو منہ کے اندر کوئی پھول رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب تختے کے اوپر میت کو پہلے جو میت کا بائیں کروٹ ہے، بائیں کروٹ کے بال لٹا دیا جائے، دائیں کروٹ اوپر کر دی جائے۔ اب دائیں کروٹ کے اوپر میت کے جسم کے دائیں کروٹ کے اوپر 3 مرتبہ پانی بہا دیا جائے۔ جب 3 مرتبہ پانی بہا دیا جائے، پانی بہاتے ہوئے اس کے جسم کو ہلکا سا ملا بھی جائے، زور سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ملا جائے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، میت کے لیے جو پانی تیار کیا جائے تو پانی تھوڑا سا گرم بھی ہو، نیم گرم بھی ہونا چاہیے۔ اتنا زیادہ گرم بھی نہ ہو کہ جسم کو جلا دے، بلکہ ہلکا سا گرم ہو تاکہ جسم کے اوپر جو میل اگلی ہوئی ہو، جو ہلکی پتلی میل ہو، وہ پانی ڈالنے سے اگل جائے۔ اگر پھر بھی نہ میل ختم ہو تو اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا جائے تاکہ میل ختم ہو جائے۔ تو بائیں کروٹ یعنی لٹانے کے بعد دائیں کندھا دائیں کروٹ کو صاف کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس کو دائیں کروٹ لٹا دیا جائے، یعنی دائیں کروٹ نیچے ہو اور بائیں کروٹ اوپر ہو، تو بائیں کروٹ کے اوپر بھی 3 مرتبہ پانی بہا دیا جائے، جسم کو ہلکا سا ملا جائے، صاف ستھرا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد دائیں کروٹ بھی صاف ہو گئے، بائیں کروٹ بھی صاف ہو گئے۔ اب اس کے بعد میت کو تھوڑا سا بٹھا دیا جائے، ہلکا سا بٹھا کر سینے کو ملا جائے، جسم کو صاف کر دیا جائے، اور سینے کو تھوڑا سا دبا دیا جائے تاکہ یعنی پاخانے والی جگہ سے، سورین سے، اگلے حصے سے کوئی گندگی نکلے تو اس کو صاف کر دیا جائے۔ اب اس طریقے سے میت کے جسم کو صاف کر دیا جائے، میت کے جسم کو مکمل طور پر بہترین کر کے صاف ستھرا کر دیا جائے، صابن بھی ملا جائے، غسل کراتے ہوئے نہلاتے ہوئے ہلکا سا صابن بھی مل دیں تاکہ جسم کے اوپر کوئی گندگی نہ ہو، صاف ستھرا بن کے جائے۔ اس کے بعد جب غسل مکمل ہو چکا، جسم کے اوپر صابن بھی ملا جا چکا، جسم کے اوپر مکمل طور پر صفائی کی جا چکی، اب میت کو سامنے تختے پر سیدھا لٹا دیا جائے۔ اب اس کے بعد پھر میت کو کفن دیا جائے،
سفید کپڑے میں کفن دینے کے بعد میت کے جسم کے اوپر اور کفن کے اوپر کافور خوشبو بھی مل دی جائے، کافور خوشبو بھی لگا دی جائے تاکہ میت کا جسم خوشبو سے معطر اور معمبر ہو جائے۔ اور خوشبو لگانے کی حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ قبر کے اندر جو زمینی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یہ کافور خوشبو جب سونگھتے ہیں تو کیڑے یہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن جو اندر یعنی جو گناہوں کے یہ بلائیں آئیں گی، گناہ کرنے کی وجہ سے جو بلائیں اور کیڑے مکوڑے آئیں گے، بچھو اور سانپ آئیں گے، وہ نہیں بھاگیں گے۔ یہ بات ہو رہی جو اندر زمین کے کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، جو عام طور پر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جب یہ کافور خوشبو لگی ہوئی ہوگی تو وہ کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے، لیکن اعمال کے جو کیڑے مکوڑے ہوں گے ان کو یہ خوشبو نہیں دھتکار سکتی، ان کو یہ خوشبو دور نہیں کر سکتی۔ تو یہ تھا سارا طریقہ کار میت کو غسل دینے کا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ کومنٹس کے اندر پوچھ سکتا ہے، تو میں آپ کو مکمل رہنمائی کے ساتھ، مکمل دلیل کے ساتھ آپ کو جواب دوں گا۔ تو آخر کے اندر یہی گزارش کروں گا، اگر میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے کاموں میں گامزن فرمائے اور دین کے اوپر صحیح معنی چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کے مسائل بھی سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔